کہ ہم بدعات کے بارے میں بعض شبہات، کیا ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو، اور کچھ کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے بدعات کے سمجھنے میں. بہت سارے لوگ بدعات کے غلط ہونے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعات میں اکثر اوقات صحیح چیزوں کو منمانی ترتیب سے جمع کر دیا جاتا ہے. کبھی جائز چیزوں کو، کبھی نیکیوں کو منمانی ترتیب سے جمع کر لیا جاتا ہے. ایک عمل یہاں سے لیا، جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے، فرض ہے، واجب ہے. بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، کیا ہے؟ ثواب ملے گا، اس کو ملے گا. اور جلیبی کھانا چاہتا ہے، ثواب ملے گا، مباح ہے، اس کے لیے جائز ہے. تو اب ایک مباح چیز ہے اور ایک مستحب چیز ہے. اب آدمی نے اس کو ایک مخصوص شکل کے ساتھ میں دونوں چیزوں کو جمع کیا. سامنے جلیبی رکھی، مٹھائی رکھی، اور اس پر سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، یا اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، صلاۃ، ان سب چیزوں کو جمع کر دیا. تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اتنی ساری نیکیاں جمع کرنے سے گناہ کیسے ہو جاتا ہے. سب سے بڑا کنفیوژن بدعات کے بارے میں عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کئی نیکیاں مل کے گناہ کیسے بنتا ہے، کئی نیکیاں مل کے گناہ کیسے بنتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو بتائیں کہ جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کہتے ہو فاتحہ دینا غلط ہے، فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنا غلط ہے. تو سننے والے کو یہ سمجھانا ضروری ہے سب سے پہلے کہ دین میں اعمال کی ترتیب اور ان کی حیت، ان کا ڈھانچہ جوں کا توں برقرار رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر، اس میں کئی مثالیں بھی ہیں، میں ابتدائی میں بتا رہا ہوں تاکہ تسلسل باقی رہے بات کا. مثال کے طور پر اذان ہم جب دیتے ہیں تو اذان میں آخری کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اسی سے آپ یہ پوچھیں کہ اچھی چیز اچھی ہوتی ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ کہے بہت صحیح ہے، اس سے تو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس سے کہے کہ مؤذن صاحب کو اگر ایمانی جذبہ آ جائے اور ان کو ایسا لگے کہ مجھ سے پہلے یہ نیکی کسی نے نہیں کی ہے، کہ جب بھی میں اذان دوں تو پوری اذان میں اخیر میں جب میں پہنچوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ تو اس کو آپ پوچھیں گے یہ صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا ایسے کیسی اذان؟ اس کے آپ محمد رسول اللہ کے دشمن دکھائی دیتے ہو، آپ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ تو مانتا ہوں، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ پرابلم کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا ہے تو پورا بولو نا، آدھا کیوں بولتے ہو؟ آدھے کے دوست آدھے کے دشمن ہو کہ نہیں، وہ پہلے تو سوچے گا کیا بولنا چاہیے اس کو، وہ گھبرا جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی اس کے ذہن میں بات نہیں آئی ہے. وہ یہ کہے گا نہیں اذان ایسی ہوتی ہے. اس کے پاس ایک آسان جواب، اگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو بولے گا سب اذان ایسی دیتے ہیں، ہر جگہ آپ سے بچپن سے لے کے اب تک ہم یہی اذان سنتے آئے ہیں. تو آپ اس کو یاد رکھیے کہ اس نے کیا جواب دیا. وہ عام طور سے جواب دے گا سب تو ایسی اذان دیتے ہیں، یہ کون سی نئی اذان لے کے آئے تھے. اس سے کہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے. تو محمد رسول اللہ میں برائی کیا ہے؟ برائی ہے نہیں. اور محمد رسول اللہ کہنا اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد منع کدھر ہے؟ منع کی دلیل ہے. اب آپ اس کی جگہ پر اسی کو کھڑا کیے اس کی ترازو میں کہ جو سوالات وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ منع کدھر ہے؟ فاتحہ. آپ نے اس کو دوسرے اینگل سے پکڑ لیا
اور آپ اس کو پوچھ رہے ہو کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ منع ہے، منع کی دلیل اس کے پاس ملے گی نہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اتنی تھی، لیکن یہ منع ہے ایسا کہیں نہیں ہے، یہ منع ایسا ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں سب اذان ایسی دیتے ہیں اور ہم بچپن سے ایسی اذان اور ہمارے علاقے میں ایسی اذان ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے نزدیک اگر تمہارا معاشرہ دلیل ہے کہ تمہارے معاشرے میں ایسی ہی اذان ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ اگرچہ اچھا جملہ ہے، اذان میں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں نہیں، اس کا ڈھانچہ تمہارے سماج کی وجہ سے باقی رکھ سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ ایک اچھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو معاشرہ تھا اس میں جیسی ہوتی تھی ویسی باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارا سماج ایک چیز کر رہا ہے وہ دلیل ہو جاتا ہے، اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، اس معاشرے میں ہوتی تھی، وہ دلیل نہیں ہے، اس سے بدل سکتے ہیں؟ یہاں کے سماج سے کچھ بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہاں کے سماج سے بدل سکتے آپ؟ وہاں جو چلتا تھا وہاں ایسی اذان ہوتی تھی، تو اس کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ دین میں اضافہ اگرچہ صحیح چیز سے ہو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب امام صاحب جماعت میں سلام پھیرتے ہیں تو کیسا سب لوگ کیسا کرتے ہیں؟ ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ مقتدی کیسے سلام پھیرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ اب اگر سب لوگ یہ شروع کر دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے گا؟ برا کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ تو یہ سلام دائیں کر رہا ہے بائیں کر رہا ہے، پھر واپس سیکنڈ روٹین میں سیکنڈ راؤنڈ، یہ پہلا راؤنڈ تھا سلام کا، پھر اس کے بعد واپس سب لوگ کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، چلے گا؟ بھاگ جائے گا اٹھ کے آدمی ڈر کے، کیا کون سی مسجد میں آیا؟ کر سکتے ہیں، سلام کا جواب دینا گناہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کو تو قرآن و حدیث معلوم ہے نہیں، آپ اس سے پوچھیں ثابت ہے کیا، تو اس کو تو ثابت اور غیر ثابت کا ہی پہلے فرق معلوم نہیں، ثابت کس کو کہتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے، ایک دم ان پڑھ آدمی ہے۔ تو ایک پاگل کو پاگل سمجھا سکتا ہے بعض اوقات، یعنی کوئی عقل مند آدمی پاگل کو سمجھا پاتا ہے نہیں۔ حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ حججت 30 عالما فحاججت، میں نے 30 عالموں سے بحث کی تو میں 30 پر غالب آ گیا، اور مجھ سے ایک جاہل نے بحث کی تو مجھ پر غالب آ گیا۔ کیونکہ آپ بتائیے ایک عالم کو معلوم ہوتا ہے اصول کیا ہے، ایک عالم کو معلوم ہوتا ہے دلیل کس کو کہتے ہیں، یہ آیت ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ عام ہے، یہ مقید مخصوص ہے، سب کر سکتا ہے، عالم سے اشاروں میں بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک جاہل کو آپ کہیں تو وہ ہر چیز میں بحث کرتا ہے، چاہے کتنی ہی متفق علیہ بات ہو، لیکن اس کے نزدیک وہ متفق علیہ نہیں ہے، وہ اب تک کہ اس نے اپنا سینکشن اب تک کہ نہیں کیا ہے اس کو، چاہے ساری دنیا کے عالم مانتے ہو اس کو، لیکن اس کی ڈکشنری میں وہ چیز ابھی تک آئی نہیں ہے، تو وہ اس کا مخالف بن جاتا ہے۔ تو جاہل کو سمجھانے کے لیے ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جو آسان ہے۔ تو ایک تو آپ ایسی چیزیں اس کے سامنے پیش کریں کہ آپ ہی اس سے پوچھنے لگیں کہ منع کدھر ہے، جیسے 2 مثالیں میں نے یہاں پر دی، اور تو گھبرا جائے گا، منع اس کو منع ملے گا نہیں جلدی، کیونکہ وہ حدیث پڑھا ہوا ہے نہیں ہے، تو دلیل کس کی لے گا؟ سماج کی لے گا، کیونکہ ہمارے سماج میں اکثر لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو سب لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی یہ صحیح ہے، تو جو لوگ سب کرتے ہیں وہ اس کے نزدیک دلیل ہے، ہم کہیں گے اس کو یہاں پر لائیں گے ہم کہ جب تیرے معاشرے کے لوگ کوئی چیز کریں تو دلیل، اور اس سے ہٹ نہیں سکتے، جیسا چل رہا ہو ایسے ہی چلنے دینا چاہیے۔ تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں جیسا چل رہا تھا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ معاشرہ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء ہیں اس میں، صحابہ ہیں اس میں، کون ہے اس میں؟ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا وضو صحیح معلوم نہیں ہے، تو ان کو دلیل بنا کے ان سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ کون سا معاشرہ اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ یہ جاہلوں کا معاشرہ جن کو اپنا دین معلوم نہیں ہے، ان سے تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نبی کے طریقے سے مت ہٹو، تو وہاں ہٹنے کے لیے تیار، بولتا ہے منع کدھر ہے، بولتا ہے اس میں برا کیا ہے؟
تو یہی چیزیں پھر اب کرنا تو بھی شروع کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، سمجھ میں آ جائے گا اس کے. اکثر لوگوں کی سمجھ میں ایسا آتا ہے. ڈائریکٹ آپ کہیں قرآن میں قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو اس کی مولوی نے کیا سکھایا ہے؟ یہ اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے لاتے ہیں، یہ کتابیں اپنی طرف سے بناتے ہیں. اپنی ساری کتابیں کہاں ہیں؟ مصر میں ہیں. ان کی کتابیں کہاں ہوتی ساری؟ اصلی کتابیں سب، اصلی بخاری، اصلی مسلم، اصلی ابو داؤد، اصلی سب اس طرح کے. تو بہت سارے لوگ آپ دلیل بھی اس کے سامنے پیش کریں، ایک دم جاہل قسم کے لوگ، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھروسے کے لائق نہیں ہیں. تو بعض اوقات آپ کا دلیل دینا بھی اس کے لیے واقعی مفید نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، آپ کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں کرے گا. آپ کو اس کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے کہ واقعی جو تیرا اپنا پیمانہ ہے، تو اپنے پیمانے میں بھی فیل ہوتا ہے، تیرے اپنے کرائٹیریا میں بھی تو فیل ہوتا ہے. تو یہ بدعت کے بارے میں، منع کہاں ہے کے بارے میں ہم کو اس طرح سے بولنے آنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں سوائے اس کے جو دین کے خلاف ہو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دین کو نقصان اگر کسی چیز سے پہنچتا ہو، یہ پیج نمبر 93 پہ ہے، دین کو نقصان اگر پہنچتا ہو کسی چیز سے تو وہ بدعت کیا ہے؟ بری. اور دین کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ چیز اچھی. تو اب یہ دو مثالیں میں نے جو دی ہیں، اس میں دین کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، وعلیکم السلام سے نقصان ہو رہا دین کا، مسجد کے ستون ہل رہے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح سے آپ اذان میں اگر اضافہ کر دیتے ہو، یا چلیے عید کے دن ایک اذان دے دیتے ہیں صبح میں عید کی نماز کے لیے، چلے گا؟ عید کے دن لوگ سوچے روزانہ فجر میں کوئی آتا تو ہے نہیں، بس مؤذن صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، اور 4 امام پیچھے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرا کچھ کام نہیں ہوتا، رات بھر نیند نہیں آتی، جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. یہی لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جن کو مسجد کو وقف کر دیا گیا ہوتا گویا کہ. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں یہ جو واقعی مسجد میں برابر فجر کی نماز میں آتے ہیں. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ایسے لوگ ہیں، اب عید کی نماز کے لیے کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کئی علاقوں میں کتنی جماعتیں بنانی پڑتی ہیں؟ 2. اور آدمی پوچھتا ہے دوسری جماعت کب ہے؟ کیوں؟ پہلی جماعت پہ تو نہانے دھونے گڈو مڈو سب کو نہلانے میں وقت جانے والا ہے، گھی دودھ یہ وہ سوئیاں لانا ہے، اس کو پورا وہ ٹینشن ہوتا ہے، اور دوسری جماعت میں اس کو پہنچنا ہے. تو اب اگر عید کی نماز میں اذان ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ برا کیا ہے اس کے اندر؟ سوال یہ ہے، اس سے یہ پوچھنا ہے آپ کو کہ عید کی نماز نہیں، فجر کی نماز اس میں کوئی آ رہا نہیں، ظہر میں بھی پھر اذان ہے، اور بیچ میں جو عید کی نماز ہے اس کا قصور کیا ہے جس میں اتنے لوگ آتے ہیں؟ اور خصوصاً اس میں ٹائم ٹیبل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ڈیلی نمازیں جو ہوتی ہے اس میں سب کو وقت معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے. ظہر کی نماز 9 بجے ہوتی ہے، فجر کی نماز کا یہی ٹائم ہے، لیکن عید کی نماز کا ٹائم اکثر لوگوں کو، کیونکہ وہ طے کیا جاتا ہے ٹرسٹیان کی طرف سے، اور ایک ہی بار ہونے والا ایونٹ ہے وہ سال میں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. اب اس میں ٹائم معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کیوں نہ اذان دی جائے اس کے لیے؟ وہ دیکھے گا کہ کیا بول رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی اذان نہیں دی، تو کہاں سے دے رہا ہے؟ اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس سے دین کا نقصان نہیں فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگوں کو معلوم پڑے گا نا عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو کیا عید کی نماز کے لیے اذان دے سکتے ہیں؟ وہ لگا ایسا صحیح، مجھ کو تو صحیح نہیں لگ رہا ہے، مجھ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے، کچھ الگ الگ ہی لگ رہا ہے. تم لوگ کون سی جماعت کے ہو؟ تو اب ایک بدعت میں مبتلا آدمی بھی ڈرنے لگتا ہے دین کی حفاظت کے احساس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اس کے نزدیک پیمانہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے؟ نہیں. اس کے نزدیک پیمانہ اس کا اپنا معاشرہ ہے. آپ اس کے اپنے معاشرے میں ہونے والے عمل سے اس کے لیے استدلال کرو گے، اس کے لیے بہت آسان ہوگا سمجھنا. آپ بتاؤ گے اس میں پرابلم کیا ہے، کتنا اچھا کام ہے یہ، اذان بری ہے، اذان کا دشمن دکھتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اذان سے، تو کہیں شیطان کا آدمی تو نہیں ہے. میں اذان کی بات کر رہا ہوں تو کہتا اذان نہیں دینا چاہیے. بولا ایسا ہوتا نہیں ہے، اب تک کبھی ہوا نہیں ایسا، اس میں دین کا نقصان ہے. اچھا چلو کہیں بتایا ہو حدیث میں کہ اذان دینا عید کے دن منع ہے کہیں ایسا؟ ایسا بھی نہیں ہے. بولے کہ بس ایسا نہیں ہوتا ہے، ختم. کیونکہ پہلے سے یہ نہیں ہوتا ہے، آج بھی
اس کو یہیں آپ نے پکڑنا ہے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے، یہ آسانی سے آدمی سمجھ جائے گا۔ تو دوسری بات ہم نے دیکھی کہ جو دین کے خلاف ہو کیا صرف اتنا غلط ہے؟ اذان دین کے خلاف ہے؟ صبح میں اچھا، دوپہر میں اچھا، بیچ میں خلاف؟ دین کے خلاف ہے اذان؟ نہیں، لیکن اذان عید کے لیے دینا کیا ہے؟ دین کے اس دین کے خلاف ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے، اور جو آپ نے موقع ہونے کے باوجود ترک کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ موقع ہونے کی قید آپ یاد رکھیں گے، موقع تھا آپ کو اذان دینا، پرابلم تھا کوئی؟ اذان دے سکتے تھے لیکن نہیں دی، تو جو آپ نے موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا وہ کیا ہے؟ وہ نہیں کرنا ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے اگر کرتے ہیں تو۔ نمبر 3، عقل کی بنیاد پر اچھا کسی کو بول سکتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کتنا اچھا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اب اس کے ہمدرد مسجد میں جمع ہوئے، مٹھائی لائی گئی، قرآن لایا گیا، لوگ جمع ہوئے، پنکھا بھی چالو ہے، مسجد میں نور روشنی بھی ہے، اور سب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں دعا کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں مٹھائی بھی مل رہی ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ کتنا اچھا ہے، یہ ہم کو کتنا اچھا سکون لگتا ہے۔ شب برات آئی، شب معراج آئی، یا فلانی رات آئی، اس کے اندر عبادت کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ سب جمع ہوتے، امام صاحب کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اخروٹ اور کیا کچھ نہیں بٹتا ہے، روٹ بٹتے ہیں، وہ کھانا، پھر قبرستان جانا، کتنا اچھا اسپریچول لگتا ہے، ایک دم روحانیت پیدا ہوتی ہے اندر۔ تو اب اچھا لگنا دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو دلیل ہم نے ذکر کی 3 صحابہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے، پوچھا وہاں پہ، تو آپ کی عبادت کے بعد انہوں نے سوچا ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم کیسے ہیں، ہمارا مرتبہ بہت کم ہے، ہم کو زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے نبی سے زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا اپنے اندر کیا، کیونکہ نبی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغفرت ہو چکی ہے، لیکن ہماری نہیں ہوئی، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اچھے جذبے کی بنیاد پر ان کے ارادے کو اچھا کہا؟ آپ نے منع کیا۔ تو ایک چیز صحابی ہیں لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک چیز کو اچھا سمجھا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہ ہو؟ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اس کو اچھا سمجھا، تین ہے وہ بھی، انہوں نے اس کو اچھا سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، آپ نے اس سے منع کیا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مجاہدے کی کثرت کسی چیز کو اچھا نہیں بناتی ہے، اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا اس کو اچھا بناتا ہے۔ یاد رہے گا یہ جملہ؟ کون کہے گا اس کو؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، کسی مجاہدے کا کثرت سے ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کا سنت کے مطابق ہونا اس عمل کو اچھا بناتا ہے۔ عمل میں کثرت اصل نہیں ہے، سنت اصل ہے، یاد رہے گا کہ کوئی عمل بہت کیے تو اچھا ہو جاتا ہے، یہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے کہ بہت ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں سنت ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو صحابہ نے یہاں پر آپ نے جو عمل انہوں نے زیادہ کرنے کی بات کی تھی، آپ نے کیا کہا؟ من رغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے ان کو کم کیا یا زیادہ کیا؟ ان کے عمل کو کیا بتایا آپ نے؟ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، تو آپ نے ان کے عمل کو زیادہ کرنے کی بجائے کم کیا۔ معلوم ہوا کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھوڑا بھی عمل ہو زیادہ بہتر ہے، لیکن سنت سے ہٹ کے زیادہ بھی ہو پکڑ کا سبب ہے، گمراہی ہے۔ رات بھر لوگ پڑھتے ہیں شب برات میں یا شب معراج مان کر، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں کہ اسی تاریخ کو ہوئی تھی، اب رات بھر عبادت کرتے۔ کوئی بولے بھائی اس رات میں عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، تو عبادت خود تو کرتے نہیں ہیں، ہم کو بھی کرنے دیتے نہیں، 20 کو 8 کر دیا، 50% سے بھی کم، آدھے سے بھی کم کر دیا ہے، اور ہم کو بھی عبادت کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک زیادہ
اچھا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ذہنوں میں میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، جب بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اچھا ہی دکھائی دے گا. حالانکہ ایسے لوگوں کو اگر 2 ڈبے بھیجے جائیں، ایک میں 2-3 چیزیں ہوں اچھی ہوں اور ایک میں ٹوکرا بھر کے سڑی ہوئی چیزیں ہوں، تو کس کو لیں گے؟ ٹوکرا لیں گے. ارے بہت زیادہ دکھ رہا ہے. کوانٹٹی اصل ہوتی ہے کوالٹی ہے کہ سڑا ہوا مال زیادہ بھی ہو تو کچھ فائدے کا نہیں ہے، لیکن صحیح چیز تھوڑی ہو فائدے والی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے. تو اللہ کو سڑی ہوئی چیز زیادہ بھیجنے کی بجائے صاف ستھری سنت کے مطابق چیز بھیجنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ زیادہ بھیج کے اللہ کو ناراض کرے گا اگر سڑی ہوئی چیزیں اللہ کے پاس بھیجے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی سنت کے مطابق عمل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور بدعات سے زیادہ سڑی ہوئی چیز عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ جن کی دنیا کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. تو بہرحال یہ بدعات کے بارے میں ہے. اسی میں امام شافعی کا قول ہے، یعنی اپنی عقل سے ہم دین میں کچھ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، پیج نمبر 95. من استحسن فقد شرع، جس نے اپنے طور پر کسی چیز کو دین میں اچھا سمجھ کر داخل کر دیا. استحسانہ کا مطلب یہ کتنا اچھا ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں استحسان. استحسان اپنے طور پر کوئی بھی چیز دین میں داخل کرنا کہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. من استحسن فقد شرع، جس نے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں داخل کر دیا اس نے شریعت سازی کا جرم کیا. فقد شرع گویا کہ وہ شریعت بنانے والا بن گیا. یعنی اللہ کا حق ہے، اللہ شرع لکم من الدین، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو بطور شریعت مقرر کیا ہے. تو شریعت دینا کس کا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اس شریعت کے بنانے والے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ بتانے والے ہیں. ایک نقطے سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. آپ شریعت بنانے والے نہیں ہیں، آپ شریعت بتانے والے اور پہنچانے والے. اور یہی کام علماء کا ہے، کیونکہ وارث ہیں علماء. علماء کی ذمہ داری شریعت بنانا ہے، شریعت بتانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں علم والے اس دین کو، اس شریعت کو لیتے رہے اور آگے کی نسلوں تک پہنچاتے رہے. تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے طرف سے کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کے دین کا حصہ بنا ڈالے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ بعض یعنی بدعات کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری عمومی نصوص سے خاص مسئلے پر دلیل لی جاتی ہے. مثال کے طور پر فاتحہ کا مسئلہ ہے. فاتحہ میں ڈھانچہ بدعت ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنا اچھا ہے. اس کو قرآن کی تلاوت کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ قرآن پڑھنا غلط کدھر ہے. یا اسی طرح سے قبر پر اذان دینا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دفن کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قبر پر اذان دیتے ہیں. معلوم نہیں کیوں دیتے، اس کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہ چل زندگی میں نہیں آیا تو نہیں آیا، اب تو آ. اس کے لیے دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ اس پہ کتاب لکھی ہے مدرسہ خان نے پوری، قبر پر اذان. کیا کیا دلیلیں؟ سب عمومی دلیلیں ہیں کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے. تو بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے قبر میں آئے تو بھاگ جائے گا. اذان دینے سے، اذان میں ذکر ہے، اذان میں ذکر ہے، اور ذکر سے چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، گواہ بنتی ہیں، اس کے لیے فائدہ ہوگا. خیر آتی ہے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ خیر آتی ہے. اسی طرح سے اذان میں لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کو تلقین کر رہے ہیں اندر کہ اس کو پوچھیں گے من ربک، تو اس کو معلوم پڑے گا. سب سے آسان بات یہ تھی کہ اگر اتنا اچھی اذان ہے اور قبر پر اتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے، تو جس نبی نے ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ، وقت، اس کے الفاظ اور سب کچھ سکھایا، کیا وہ یہ نہیں سکھاتے کہ قبر کے اوپر اذان بھی دینا چاہیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے اس کو چھپا دیا اور ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عمومی نصوص سے دلیل لی جاتی ہے اور ایک نیا عمل وجود میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بدعت میں بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی خرابی ہے.
کہ ایسی دلیلیں جو جنرل ہیں، عمومی ہیں، اس کو کسی خاص مسئلے میں فٹ کیا جاتا ہے، اس کو کسی خاص مسئلے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بدعات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنت مع ابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، فثوب رجل فی الظہر او العصر، تو ایک آدمی نے ظہر میں یا عصر میں تثویب کہنا شروع کیا۔ تثویب کس کو کہتے ہیں؟ اذان کے بعد کوئی آدمی جب دیکھے کہ لوگ آنے میں دیری کر رہے ہیں تو ان کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یا اس طرح کے الفاظ کہہ کے نماز کی طرف پھر سے بلانے لگے۔ یہ کیا ہے؟ تثویب ہے۔ صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ اذان کا اعلان کافی ہے، اقامت کافی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ضروری ہے؟ اگر ہوتی تو صحابہ ہم سے زیادہ نیکی کا شوق رکھتے تھے، ہم سے زیادہ دعوتی مزاج رکھتے تھے، انہوں نے کبھی کیا ایسا؟ نہیں کیا۔ اب وہ آدمی ایسا کرنے لگا، لوگوں کو بلانے لگا ایکسٹرا۔ انہوں نے کہا اخرج بنا، ہم کو یہاں سے لے چلو۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا اس مسجد کے سلسلے میں؟ ہم کو یہاں سے باہر لے چلو، فإن هذه بدعہ، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کے لیے اذان و اقامت کے علاوہ، تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی بدعت کر رہا ہے۔ فإن هذه بدعہ، یہ عمل اس کا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کوئی آدمی یہاں کہہ سکتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تو یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف۔ تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر نماز کی طرف بلا رہا ہے تو کوئی آدمی عمومی نصوص سے دلیل لے گا، کہے گا نیکی کی طرف بلانا کیا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ کوئی آدمی نیکی کی طرف رہبری کرے، نیکی کی دعوت دے، اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اس کو بلانے کا بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے عمل کا بھی ثواب اسی کی طرح ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ ابن عمر نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ ان ساری دلیلوں کے باوجود کہ وہ عمومی دلیلیں ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ الگ سے کسی کو بلایا جائے نماز کے لیے، الگ سے بلایا جائے نماز کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم کو یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنا چاہیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا نہ کرنا دین ہے، اس کا نہ کرنا دین ہے۔ مثال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے انہ جاء الی الحجر الاسود، وہ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، اور اس کو چوما، فقال انی اعلم انک حجر، اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے ہوئے تو میں کبھی تجھ کو چومتا نہیں چومتا۔ یعنی میں کیوں چوم رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے اگر آپ نے نہ کیا ہوتا یہ عمل تو میں نہیں کرتا، یا کرتا؟ کعبہ کا پتھر ہے اتنا اچھا، چومے تو کیا پرابلم ہے؟ اپنی طرف سے سوچتے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اپنی عقل لگا کر صحابہ کوئی بھی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اپنے لیے دلیل بنایا اور آپ کے ترک عمل کو بھی اپنے لیے دلیل بنایا۔ جو آپ نے کیا وہ کرتے تھے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا نام دین ہے، اس کا نام دین ہے۔ تو یہ بدعات کی اقسام میں یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ یہ دین ہے، جس میں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فضیلت جانتا ہو جماعت کی، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے کہ اکیلے اکیلے پڑھنا چاہیے؟ جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ کون سی؟ فرض۔ اب فرض نماز پڑھ لیے لوگ جماعت سے، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو سنت ہے وہ بھی سب جماعت سے پڑھیں گے۔
کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ تو پہلی جو تھی جماعت سے فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ جماعت سے ثواب زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے نا، ایک آدمی کا اکیلے پڑھنا اور اس کا جماعت میں پڑھنا 25 سے 27 گنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو پھر اب سنت جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ فرض کے لیے طریقہ ہے لیکن سنتوں کے لیے طریقہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی یعنی جماعت کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہاں زبردستی جماعت کی فضیلتیں بیان کر کے اس کو عمل کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر صحابہ نے بھی پڑھی، آپ نے بھی انفرادی پڑھی۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، سنت نمازیں جن کو تطوعات کہتے ہیں، جن کو رواتب کہتے ہیں، ان کو کبھی جماعت سے پڑھا؟ آپ نے کبھی بھی اس کو جماعت سے نہیں پڑھا۔ تو جو نہیں کیا آپ نے موقع ہونے کے باوجود، عجیب بات ہے، فرض جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اس کے پہلے اور بعد میں جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیوں وہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اگر یہ خیر ہوتی تو جماعت کی فضیلت ہم کو سکھایا جس نے ہم کو جماعت کی فضیلت سکھلایا، وہ شخصیت جماعت چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو خیر جماعت میں ہے یا جماعت چھوڑنے میں ہے؟ فرض کے لیے خیر کس میں ہے، جماعت میں یا جماعت چھوڑنے میں؟ اور سنت کے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، اور ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی یہی عمل ہے۔ تو کسی کو بدعت سمجھانا ہو کہ جو کیے وہ کرنا چاہیے، جو چھوڑے وہ چھوڑنا چاہیے، چاہے جماعت کی فضیلت ہم کو معلوم ہو، تو یہ سمجھانے کے لیے بہت ہی اچھی مثال ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو میں وہ سوچے کہ باقی سب لوگ تو ایسے ہی دھو لیتے ہیں، میں ایک دم ٹوٹل پاک ہو کے جاؤں گا اللہ کے پاس، اور اس کے لیے کیا کرے؟ وضو میں چہرہ دھوئے، پھر صابن لے، ہاتھ دھوئے صابن سے، سر پہ مسح کرنے کی بجائے سر صابن سے دھو لے، چلے گا؟ صابن سے تو زیادہ پاک ہو رہا ہے، یہ سپر پاک ہے۔ اور اسی وضو کو کیا بولیں گے؟ سپر وضو۔ تو زیادہ اللہ پسند نہیں کرے گا، یہ تو ایک دم ہی پاک ہو کے آ رہا ہے، یہ میڈیکلی بھی پاک ہے، پورے جرمز وغیرہ سب کلین ہو کے آیا ہے، گناہوں سے تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن جراثیم وغیرہ سے بھی پاک ہو کے آ رہا ہے، تو کیا ایسا وضو چلے گا؟ کیوں نہیں؟ صابن نے کیا بگاڑا آپ کا؟ چلیے اسلامی کمپنی کا صابن استعمال کریں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل نہیں ہوتا، وضو کا طریقہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی دعا پڑھے، دعا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں جو بھی روایتیں سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر آدمی دعا کرے نماز کے بعد میں، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا آپ لوگ دعا نہیں کرتے، آپ کو شاید بہت دیا ہے اللہ نے، اس لیے آپ دعا نہیں کرتے ہو۔ اب کوئی آدمی، اور بہت سارے دیوبندی حضرات ہیں جو اس دعا کے بارے میں ہم سے لڑتے ہیں، بریلوی حضرات ان سے اسی بارے میں لڑتے ہیں، کیونکہ بریلوی حضرات کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 2 کرتے ہیں، ایک فرض کے بعد، دوسرے سنت کے بعد، دعائے ثانی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم سے یہ لڑتے ہیں اور ان سے یہ لڑتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اگر بریلوی حضرات دیوبندی حضرات سے کہیں دوسری دعا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ، تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم سے جب وہی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس میں برا کیا ہے؟ تو کیا وہی بات بریلوی حضرات ان سے نہیں کہہ سکتے؟ ارے 2 نہیں 3 بار کرنے میں برا کیا ہے؟ کل کو ایک تیسرا کچھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ 2 کیا ہے؟ اللہ کو کیا ہے؟ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند، وہ 3 والا کہے گا یہ 1 2 کا جھگڑا چھوڑ دو، سب 3 پہ متفق ہو جاؤ، بولے 3 دعا کریں گے، چلے گا؟ کیونکہ ثابت ہے اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اپنے طور پر کوئی بھی عمل کرنا بربادی ہے، اور یہ بربادی آخرت میں اپنے عمل کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں دین میں تحریف اور بگاڑ کا جرم الگ ہے۔ سمجھ میں؟ عمل قبول نہیں ہوگا یہ تو الگ ہی ہے،
لیکن دین میں اگر اس کی وجہ سے لوگ یہ عمل کرنے لگ گئے تو ان سب کا گناہ کس کے عمل نامے میں آئے گا؟ اس بدعت شروع کرنے والے کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بدعت سے بچیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ اگر ان کو منع کیا جب ہے ایسا ثابت نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی دعا کیے ہیں اور پوری اس کی برکت پوری جو ہے ہم لے رہے ہیں۔ اب اگر لوگ اس کے بازو میں ایسا کرنے لگیں کہ دعا ہونے کے بعد اپنی اپنی دعا کر کے ہر آدمی سب کے بدن پہ بولے گا یہ کیا کر رہا ہے بازو میں بیٹھ کے، کر سکتے ہیں ایسا؟ بھاگ جائیں گے لوگ، اگلی مرتبہ مسجد میں جا کے دیکھیں گے یہ ہے کیا، رہا تو پھر بھاگے گا، یہ پڑھ کے معلوم نہیں کیا کرتا ہے، چلتا ہے ایسا؟ بولے جب میرے منہ پہ برکت آ رہی ہے تو تیرے پورے سر سے پاؤں تک میں کرتا ہوں، برکت آ جائے گی، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بولے کہ یہ نیا نیا عمل کیا کرے، تو ہمارا نیا اور آپ کا پرانا، تو پرانا واقعی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کتنا بھی پرانا ہو وہ سب کیا ہے؟ نیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے تو وہاں تک کہ پرانے کی حد ہے، اب اس کے بعد جو بھی وہ کیا ہے؟ نیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو بھی ہے وہ سب نیا ہے۔ اور آئیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایڈیشن اگر ہوتا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ ہاں سبسٹریکشن کرتے ہیں تو پرابلم ہے، یعنی اچھا جو ہے اس میں اور اضافہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دین میں گھٹاتے ہیں تو برا ہے، ہمارے نزدیک دین میں گھٹانا بھی برا ہے اور بڑھانا بھی برا ہے، آگے پیچھے کرنا بھی برا ہے، ہر چیز بری۔ کوئی آدمی کہے کہ قیام، رکوع، سجدہ افضل کیا ہے؟ افضل، سب سے افضل حالت کون سی ہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ، کب سب سے قریب ہوتا ہے اللہ سے؟ سجدے میں۔ تو کہیے قیام بہت لیٹ آ رہا، سجدہ معلوم نہیں زندگی رہے نہیں رہے، نماز کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدھا چلے گا؟ ترتیب بدل سکتے ہیں اعمال کی؟ نہیں کر سکتے ہیں، ترتیب نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے اضافہ، کمی، تبدیلی سب کی سب کیا ہے؟ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، ایک آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھینکا، فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اس نے کیا کہا؟ الحمد للہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ فقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَقُولُ الحمد للہ، میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتا ہوں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا ہے کہ چھینک آنے پر جب بھی چھینک آئے ہم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چھینک آنے پر ایسا کرنا ہم کو نہیں سکھایا۔ علمنا ان نقول، ہم کو یوں کہنا سکھایا الحمدللہ علی کل حال، ہم کو کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، یا صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے اس لیے کہ دوسری روایتیں بھی اس کی ہیں، لیکن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ ہے، اور اینڈ میں پھر لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی سوچے اس میں لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا اپنا، محمد رسول اللہ، تو یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ تو نیکی نیکی ہے، لیکن اس کو اپنے دل سے کہیں بھی لگا دینا نیکی نہیں، گناہ بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے دل سے کہیں بھی کچھ بھی کر دیا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس روایت میں جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ابن عمر نے کہا دیکھو ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہم بھی نبی پر سلام بھیجتے ہیں، التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہم بھی کرتے ہیں ایسا، لیکن اس طرح سے جوڑی بنا کر اور اس کو چھینک کے وقت میں رکھ کر ہم اس طرح سے کہنے لگیں یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے مثلا کوئی بھی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت میں کیا کرے؟ آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور درود پڑھے اور داخل ہو، پھر باہر آتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے، درود پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور بھی کچھ پڑھے اور باہر آئے، کیا یہ عمل اس کا صحیح ہوگا؟ لوگ دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ،
इस तरह का अमल साबित है? नहीं है, इस तरह का अमल साबित नहीं। मिसाल के तौर पर इमाम साहब मस्जिद में आए, 5 वक्त की नमाजें हैं, जब भी नमाज के लिए आए मस्जिद के अंदर सीधा मिंबर पर खड़े हो जाएं, सबको देखें और उसके बाद उतर के नमाज के लिए जाएं, चलेगा? ये बिदात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे? नहीं करते थे। अपनी तरफ से कोई अमल हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर चाह हम्द अच्छी चीज़ है और सलाम नबी पर अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वक्त गलत है, अपने दिल से उस वक्त पर कोई अमल करना बिदात और मना है। साहबी ने नहीं कहा कितना अच्छा इंसान है, नबी पर सलाम कहता है, और उस शख्स ने नहीं कहा कि सलाम के दुश्मन हैं आप, बल्कि दीन जानने वाले लोग थे, गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले थे। मोहम्मद इब्न आमर इब्न अता कहते हैं, कुन्तु जालिसन इंद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था। फदखल अलैहि रजुलुम मिन अहलिल यमन, तो यमन वालों में से, अहले यमन में से एक आदमी उनके पास दाखिल हुआ, आया। फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुम्मा ज़ादा शैअन मअ ज़ालिका अयज़न, लेकिन बरकातुहू पे रुका नहीं, बल्कि और भी उसने ज़्यादा उस पर कहा, मग़फ़िरतुहू आफ़ियतुहू, इस तरह से जो भी है, यानी अपनी तरफ से उसने सलाम में बरकतुहू के बाद में और इजाफा कर दिया। क़ाल इब्न अब्बास व हुवा यौमइज़िन क़द ज़हब बसरुहू, इब्न अब्बास इन दिनों की बात है जब वो नाबीना हो चुके थे। उन्होंने कहा मन हाज़ा, कौन है ये? क्योंकि नाबीना थे, दिखाई नहीं देता था कौन बोल रहा है ये, इतनी लंबी दुआ किसने दिया है? उन्होंने कहा ये कौन है? क़ालू हाज़ल यमानी अल्लज़ी यग़शाक, ये यमानी है जो आपके पास आया है। फ़अर्रफ़ूहु इय्याह, उसका तारुफ उन्होंने कराया कि ये फ़ुला है, फ़ुला इब्न फ़ुला है। फ़क़ाल इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने उससे कहा, इन्नस्सलामा इंतहा इलल बरकह, सलाम बरकत पर ख़त्म हो जाता है। सलाम कहाँ ख़त्म होना चाहिए? बरकत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस पे ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर वह मग़फ़िरतुहू, आफ़ियतुहू, रिदाहू, जन्नतहू। अब जिसके दिल में जितने उसको हु वाले अल्फाज याद हों, वहाँ जोड़ता चला जाए और बोले मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा, सब अच्छा अच्छा ही बोला ना, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इब्न अब्बास ने उसको रोका। क्या उसने बद्दुआ दी थी? क्या उसने बद्दुआ दी थी? बुरी दुआ की थी? क्या उसने कुछ गलत बात ज़बान से निकाली थी जो जिसके माना बुरे होते हैं? नहीं, अच्छे माना वाली बात कही थी। लेकिन अच्छे माना वाली बात भी इजाफा जब बनती है तो ममनू बन जाती है। समझ में आई बात? जिसका मीनिंग अच्छा है लेकिन साबित नहीं है, तो ऐसी चीज़ भी क्या हो जाती है? मना हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज कहाँ से लाए आप? कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए, कहा खुदा हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज अच्छा है। तो एक चीज़ को निकाल के दूसरी चीज़ उसकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम काफ़ी नहीं था, अल्लाह हाफिज सलाम की बदल के तौर पर सलाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। और सलाम में लाजमी जुज बना के कर सकते हैं और मुसलसल बराबर पाबंदी से कर सकते हैं? ये बिदात है, इससे बचना चाहिए। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं अपनी तरफ से इजाफा, सहाबी ने साबित शुदा पर और अच्छे माना वाला लफ्ज़ भी ज़्यादा करना जायज़ रखा। उन्होंने कहा इन्न सलाम इंतहा इला अलबरका, सलाम बरकत पर ख़त्म हो जाता है, उतना ही सलाम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ज़्यादती अच्छी होती है या बुरी? अगर साबित नहीं है तो बुरी होती है। बाद लोगों का कहना ज़्यादा हमेशा अच्छा होता है, सही नहीं है। मिसाल के तौर पर सईद इब्न मुसैब कहते हैं, उनसे रिवायत है और उनके बारे में रावी कहते हैं, अन्नहु रअा रजुलन युसल्ली बअद तुलूइल फज्र अक्सर मिन रकअतैन, उन्होंने एक आदमी को देखा कि तुलूए सहर के बाद यानी फज्र से पहले अन्नहु रअा रजुलन युसल्ली बअद तुलूइल फज्र अक्सर मिन रकअतैन, कि उन्होंने देखा कि एक आदमी तुलूए फज्र के बाद यानी जब रोज़े का वक्त शुरू हो जाता है, फज्र का वक्त शुरू हो जाता है, तो उसने 2 रकातों से ज़्यादा वो पढ़ने लगा। युक्सिरु फ़ीहा रुकू व सुजूद,
اور بہت زیادہ رکوع سجود کرنے لگا، یعنی کئی رکعتیں پڑھتا جا رہا ہے. فنہاہ، انہوں نے اس کو منع کیا، بس یعنی 2 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. فجر کی کتنی سنتیں ہیں؟ 2 ہیں، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں. تو انہوں نے منع کیا. فقال یا ابا محمد، اس نے کہا اے ابو محمد، یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اللہ نماز پڑھنے پہ مجھ کو عذاب دے گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں میں، آپ مجھ کو منع کر رہے ہیں، نماز گناہ ہے، اللہ اس پر مجھ کو سزا دے گا، عذاب دے گا؟ قال لا، ابن المسیب نے کیا کہا؟ عذاب نہیں دے گا، یعنی نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن اللہ تجھ کو سنت کی مخالفت پر عذاب دے سکتا ہے. نماز بری چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح سے نماز بری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اضافہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اضافہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اور زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے نہیں. جو ثابت نہیں ہے، چاہے زیادہ ہو، چاہے اچھے اچھے اجزاء ملا کر بنایا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ برا ہے. نمبر 5، جب بعض اوقات کوئی بدعات میں مبتلا شخص، بدعات کا دفاع کرنے والا، سب ہار جاتا ہے، تو ان میں کہتا ہے یہ پنکھا بھی بدعت ہے، پھر نکالو اس کو. پھر ٹرین سے سفر کرنا بھی بدعت ہے، بٹن لگانا بھی بدعت ہے، مائک استعمال کرنا بھی بدعت ہے. پھر اگر بدعت کرتے ہو سب چھوڑو. اگر ہم چاہیں تو کہیں ٹھیک ہے چھوڑیں گے، تم پہلے وہ چھوڑو، تو تیار ہوگا؟ تو وہ چھوڑنے کے لیے نہیں بول رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نہیں چھوڑتے ہو تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس کو بدعت نہیں مانتے ہو تو ہمارا بھی بدعت نہیں ہے. فرق یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے. پنکھا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، پنکھے کی فضیلت ہے کچھ. پنکھے کو کوئی آدمی اس کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ ثواب ملنے والا ہے. پنکھا کیا؟ پنکھا ہوا کے لیے ہے، پنکھا ہوا کے لیے ہے، تو وہ دنیاوی راحت کے لیے ہے. ٹرین کیا ہے؟ ٹرین نماز میں کوئی صورت ہے اس طرح سے ٹرین کے بارے میں؟ کیا ہے؟ ٹرین دنیا ہے، دین ہے. تجارت، جتنی موبائل، گھڑی، جو بھی چیزیں، مائک، یہ سب دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ وسائل ہیں جو دنیاوی راحت کے، دنیا کے استعمال کے لیے ہیں. تو بہت سارے لوگ جب ہار جاتے ہیں تو آخری ان کے پاس کیا بات ہوتی ہے کہ یہ جو سب ہے یہ سب بدعت ہے. تو دنیاوی چیزیں بدعت نہیں ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بدعت نہیں ہوتی، وہ دنیا ہے اور دنیا میں انسان آزاد ہے. مثلا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤوس النخل، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کھجور کے باغات میں کام کر رہے تھے، کچھ اس کی جڑوں میں، اس کے یعنی پیڑوں پر کچھ جو ہے کچھ پولینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ کام کر رہے تھے. قال ما يصنع هؤلاء، آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح، انہوں نے کہا کہ یہ یعنی نر اور مادہ کو ملا کر اور اس سے جو ہے پیداوار بڑھانے کے لیے ایک عمل کرتے ہیں، اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن یغنی ذلك شیئا، آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، فائدہ نہیں ہوگا. قال فاخبروا بذلك فتركوا، جس نے بات سنی آپ سے اس نے لوگوں کو جا کے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے. آپ نے کہا میرا گمان ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس نے جب بتایا اس شخص نے تو سب نے وہ چھوڑ دیا کرنا، جو کچھ کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، آپ نے فرمایا اگر اس سے ان کو فائدہ واقعی ہوتا تھا تو کرتے رہیں، اگر واقعی ان کو فائدہ ہوتا تھا تو کرتے رہیں. فإني انما ظننت ظنا، میں نے تو بس اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی، یہ دینی معاملہ ہے نہیں، یہ دنیا معاملہ ہے، تو میں نے اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی. فلا تؤاخذوني بالظن، تو تم میرے گمان ہی کو نہ پکڑ لو، میرے گمان ہی کو نہ پکڑ لو. ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به،
لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تم کو کوئی بات بتاؤں تو ضرور اس کو تم لو. فإنی لن اکذب علی اللہ عز وجل، اس لیے کہ میں اللہ عز وجل پر جھوٹ نہیں کہتا ہوں. اور ایک روایت میں آپ نے کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں جو مسند احمد میں آپ نے فرمایا اذا کان شیء من امر دنیاکم فانتم اعلم بہ، جب تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو تم زیادہ جانتے ہو، تم اس کو زیادہ جانتے ہو. فاذا کان من امر دینکم فالی، اور اگر معاملہ تمہارے دین کا ہو تو پھر اس کو میرے پاس لے آؤ. دنیا کا معاملہ ہو تو کیا ہے، تم زیادہ جانتے ہو. تو وہ جو کرتے تھے یعنی پیڑوں کے سلسلے میں، وہ کیا تھی، کھیتی کا ایک طریقہ تھا جس کو آپ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہو. تو ٹیکنالوجی میں آدمی کیا ہے، آزاد ہے یا مقید ہے؟ آزاد ہے. ہاں، حلال و حرام کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں پابند ہے. کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. تو معلوم ہے دنیا کے سلسلے میں ٹیکنالوجی میں اسلام نے ہم کو پابند رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے. ہم پنکھے استعمال کر سکتے ہیں، ٹیوبز استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم موبائل استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ حلال ہے تو، اگر وہ حلال ہے تو، کیونکہ اس کی حلت اور حرمت کے احکام ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں کہ ترقی دی جائے یا نہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. آج پہلے کیسی گاڑیاں تھیں، پہلے کیسے کمپیوٹر تھے، پہلے کیسی گھڑیاں تھیں، آج اس میں فرق پڑ رہا ہے. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور زیادہ ترقی ہو رہی. تو یہ ترقی دینا غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں. آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کو آزاد چھوڑا ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں.